تراض منكم صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت۔ تمہاری تجارت باہمی رضامندی سے ہو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، بے شک اللہ رب العزت۔ محمد احمد شاہ، صدر آرٹس کونسل، آئی جی سندھ جناب غلام نبی۔ اور بہت بہت شکریہ، علاوہ اس کے کہ مجھے بالکل نہیں سمجھ میں آ رہا کہ میں اسپیکرز کے لسٹ میں کیسے آئی، کیونکہ آئی ایم این اکیڈمشین، آئی ایم اے بورنگ پروفیسر، اور اتنا فاصلہ ہو گیا ہے پالیسی میکنگ میں اور ایکیڈیمیا میں کہ آئی واز ویری پلیزنٹلی سرپرائزڈ وین آئی واز آسکڈ ٹو کم اینڈ اسپیک ٹو یو پیپل۔ بہت اچھی باتیں سے شروعات ہوئی ہے اور یہ دن بھی ہے اس کا، لیکن میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں کہ میں کوشش کروں گی کہ میں کرپشن کو پرسپیکٹیو میں پیش کروں، ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ کوئی سوسائٹی دنیا میں ایسی نہیں ہے جو کرپشن فری ہے۔ پروگریسو سوسائٹیز وہ ہیں جنہوں نے کرپشن پر کسی حد تک قابو پایا ہے، اینڈ the debate on corruption is one of the most turbulent debates that have happened in the history of political science. Even the definition of corruption today, as of today, when we discuss and celebrate it, there is no consensus as to what is corruption, so to say. When did the corruption debate became so popular? Corruption sustainable نہیں رہی معاشروں کو روا رکھنے کے لیے، تو آج ہم کرپشن پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں۔ یہ جو ہم دن سیلیبریٹ کر رہے ہیں، یہ بھی فائنینشیل ٹائمز نے 1995 میں پہلی دفعہ ایئر آف دا کرپشن جو ہے وہ اس کو ڈکلیئر کیا تھا، کیونکہ اب صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ لوگ ایک ٹرم ہے جس سے آپ سب لوگ مجھ سے زیادہ واقف ہوں گے، وچ از کالڈ وسل بلوئنگ ہونے لگی بہت زیادہ، اور کرپشن کو آئیڈینٹیفائی کرنا شروع ہوا ایسا ایشو جو معاشروں کو تباہ کر رہا ہے۔ تو جب میں لفظ تباہ استعمال کر رہی ہوں تو یہ لفظ میں کیوں استعمال کر رہی ہوں؟ جو لفظ کرپشن ہے وہ ایک لیٹن ورڈ ہے جس کا نام ہے رمپرے۔ اس ورڈ کو رمپرے کہتے ہیں، اور رمپرے کا مطلب یہ ہوتا ہے رپچر، بریک، فریگمنٹ ہو جانا۔ تو کرپشن معاشرے کو فریگمنٹ کر دیتی ہے، رپچر کر دیتی ہے، تباہ کر دیتی ہے۔ لیکن ٹاپک اور جس کانٹیکسٹ میں آج ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ، سچی بات ہے کہ میں نے سوچا مجھے جو منہ میں آئے گا میں آج بولوں گا۔ میں نے تقریر کوئی نہیں بنانی، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ جو میرے ذہن میں آج ایکسپلین کر دوں۔ میں نے کچھ پوائنٹ تو یہاں پہ سر لیے، بڑی اچھی تقریر کی میڈم نے، اچھی تقریر کی احمد شاہ صاحب نے، اور احمد شاہ صاحب کو اگر لاسٹ میں چانس ملتا تو زیادہ اچھا ہوتا، کیونکہ میں نے جو گند کرنا ہے وہ آپ اس کو وائنڈ اپ کر لیتے تو اچھی بات ہوتا۔ اینی وے، ہم نے سر یہ دیکھا پڑھا کہ دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں کسی بھی اسٹیٹ کے لیے، دیٹ از رول آف لا اور نو ٹالرنس فار کرپشن۔ جس سوسائٹی نے ان دو پرنسپل کو پکڑا، ان سوسائٹیز نے ترقی کی، بلکہ ہمیں ایسی سوسائٹیز میں ملی جنہوں نے بہت جلدی ترقی کی۔ ہم سب مطلب جس ایج میں ہیں، سے کہ کوئی اگر 50 سال کا ہے، تو ہم نے دیکھا کہ چائنا ہم سے غریب ملک تھا، کہاں پہنچ گیا، میکنگ ہے۔ لیکن میں بالکل کلیئر ہوں، اور جس طرح کا میں نے ایز این آئی جی لاسٹ 6 مہینے میں، اور ایز این ایڈیشنل آئی جی کراچی لاسٹ
3 سال میں دیکھا کہ جو آپ ریلیونٹ پروپوزل بنا کے ایک پروسیس کے ذریعے گورنمنٹ کو پٹ اپ کرتے ہیں، گورنمنٹ اس کو مانتی ہے. صرف یہ کہ آپ کے پروپوزل میں لاجک ہو، آپ کے اینڈ پہ وہ وگر اینڈ نیت ہو، آپ کا پروپوزل مانا جائے گا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ہمارے تھانے پورے پاکستان میں کرپشن پہ چلتے ہیں. پیسے دیے جاتے ہیں تھوڑے سے ایس پی لیول پہ، وہ دے یا نہ دے، تھانے کو کوئی بجٹ نہیں ہے. جو ہمارا فنکشنل یونٹ ہے، جہاں پہ پوری پولیسنگ، یہ سارے جتنے بھی اوپر کے رینکس ہیں، ایس ٹی پی او، ایس پی، ایس ایس پی، ڈی آئی جی، ایڈیشنل آئی جی، آئی جی، یہ یا تو سپرڈنٹس کرتے ہیں، سپرڈنٹ آف پولیس، یا انسپیکشن کرتے ہیں ڈپٹی انسپیکٹر جنرل. فنکشنل یونٹ تھانہ ہے. اب تھانے کو پیسے نہیں دے رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ادھر سے پیسے پکڑے، ادھر سے پیسے پکڑے، آرگنائز کرائم چلا دیا. جو محافظ ہے کرائم کو روکنے کے لیے، ہم نے اس کو کرائم کا پیٹرن بنا دیا. ہم نے پروپوزل بنایا، ینگ آفیسرز کو بٹھایا کہ بھئی بناؤ. بہت بڑا پیکیج تھا. الحمدللہ 2 سال ہوئے ہیں کراچی کے تھانوں کو مناسب بجٹ مل رہا ہے. میں نہیں کہتا کہ بجٹ دینے کے بعد کوئی وہاں پہ کرپشن ختم ہو گئی، یا بجٹ دینے کے بعد وہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہو گئی. نہیں، میرے بہت طبیعت خوش ہوئی، خاص طور سے بچوں کی تقریر سن کے. بڑے تو کرتے ہی ہیں اچھی تقریر. سمندر کو کوزے میں سمیٹوں گا، بڑا دل چاہ رہا تھا یہ کہوں. الحمدللہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں. ہمارا فخر ہے کہ ہم مسلمان ہیں. کرپشن کا واحد حل ہے حلال اور حرام میں تمیز کر لیں. بس بہت بہت شکریہ. اور ریئلی بہت امپریس ہوا گورنر صاحب کی تقریر سے. سچی بات کی. ہم نماز کے ساتھی ہیں، اللہ کا بڑا کرم ہے، لیکن آج بڑا دل خوش ہوا. تھینک یو ویری مچ. بس میں نے یہی کہنا تھا. تھینک یو. صرف چند بچوں کو یہ انعام دینا ہے گورنر صاحب. اگر آپ اجازت دیں تو میں ان بچوں کو بلا لوں. آپ کریں گے. سب سے پہلے میں درخواست گزار ہوں مس وجیہ شاہ، ڈاکٹر آف شاجی گل، سر سید گورنمنٹ گرلز کالج کراچی. آپ نے پہلی پوزیشن حاصل کی انگلش تقریری مقابلے میں. آئیے بیٹا مس وجیہ شاہ. Beautiful country on the shores of Indian Ocean. One of the first country to achieve 100% literacy rate, and a country whose tea all people used in the morning. Despite all its resources, literacy rate stands at the verge of bankruptcy. Why? Your Honor, one word answer: corruption. Then there is a country, Singapore, dry, barren, an extent of natural resources, an island which was once abandoned by Indonesia, considering a burden. Today, Singapore has one of the highest per capita income in the world. Why? Your Honor, one word answer: integrity. The integrity of their people which makes the nation rise. Correct? تم نے بازاروں میں عقلوں کی خریداری کی. اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی خودداری کی. خوف کو رکھ لیا خدمت پہ کمانداری کی. مجھ سے پوچھو گے تو خنجر سے عدو بولے گا. گردنیں کاٹ بھی دو گے تو لہو بولے گا. گردنیں کاٹ بھی دو گے تو لہو بولے گا. علی وقار، میری آج کی تقریر مجھ سمیت سماعتگاہ میں بیٹھے ہر اس شخص کے نام جو اپنے جائز کام کی تکمیل کے لیے ناجائز طریقے استعمال کر چکا. میری آج کی تقریر کارخانوں کے بھوکے جیالوں کے نام،
بادشاہ جہاں والی ماسوا نائب اللہ فی الارض دہقاں کے نام، ان دکھی ماؤں کے نام، رات میں جن کے بچے بلکتے ہیں اور منتوں زاریوں سے بغلتے نہیں، ان اسیروں کے نام جن کے سینوں میں چھا تو چو نہ لچھا پر تو کھا ہکڑی گال پچھا تو کہیں کھے خاموش کندے اعلان ہزارے ماں نہ رگو. جناب صدر ماں پہنجو پان کے خوش نصیب تھی سمجھا جو اج مکے کرپشن کا پاک پاکستان جڑے اہم موضوع تے ڳالهائڻ جو موقع ملو ہے چھاکان تو کرپشن ہی تمام مسئلن جی جڑ ہے. بیماری کھا بدحالی تائیں، بکھ کھا بے روزگاری تائیں، غریبی کھا فقیری تائیں، ڄمن کھا مرن تائیں کرپشن جو کردار ہے. جناب صدر کرپشن ایک برائی ہے، ایک گندگی ہے. کرپشن جے کرے اساں جے ملک جو تے جہان ہی عجیب تھی ویو ہے کہ اعلی افسر کھا صحیح کرائنی ہے تے ہل بابا 1500 روپیا تو وٹھے، ہانے پیٹرول جو مہانگو تھی ویو ہے. صحیح کرائے وری باہر اچ تے پٹے والا ٹھپو ॾेखारे تو ऐं चवे थो 500 रुपया चांहि पाणी जे नाले थी वञनि. ग़रीब माण्हू वञे त वञे काॾे. जनाब सदर बिजली आहे त पाणी कोन्हे, पाणी आहे त गैस कोन्हे, गैस आहे त बिल वधीक, वरी बिल घटि करण जा पैसा. कानून आहे त अदल ऐं इंसाफ़ न आहिनि. अदल ऐं इंसाफ़ सिर्फ़ु कागज़नि में लिखण जी हद ताईं महदूद थी विया आहिनि. अफ़सोस अफ़सोस त अमल ऐं किरदार में न आहिनि. जनाब सदर करप्शन असांजे मुआशरे में अहिड़ी जड़ पकड़े वई आहे जो असां हिन खे लाइलाज बीमारी था सम्झूं, पर हक़ीक़त में करप्शन हिकु बाइलाज बीमारी आहे जंहिंजो इलाज असां वटि मौजूदु आहे. हिन बीमारी जे इलाज लाइ असांखे पंहिंजनि पेटनि खे भरणो ई पवंदो, नियतनि खे मुतमइन करणो ई पवंदो, समाज में कानून खे ऐं कानून में ईमान खे शामिल करणो ई पवंदो. जनाब सदर हिन बीमारी खे पाड़ खां पटे ख़तमु करण लाइ असांखे अदल ऐं इंसाफ़ खे पंहिंजो हथियार, सच खे पंहिंजो मयार ऐं हक़ खे पंहिंजो पेशो बणाइणो पवंदो. सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जो इरशाद मुबारक आहे, बुख इंसान खे कुफ्र तरफ़ वठी वञे थी. बुख ऐं बेरोज़गारी करप्शन पैदा करण जो मुख्य सबब आहिनि. गुरबत संदे वतन तां कुर्बान सब खजानो, आबाद रख इलाही सुख सां गरीब खानो. त पोइ करप्शन ते ज़ाब्ते आणण लाइ असांखे रोज़गार जा वसीला मुहैया करे ॾियणा पवंदा. जनाब सदर सिर्फ़ सियासत खे तब्दील करण सां इहे मामला ख़तमु नथा करे सघजनि, बल्कि सियासत सां गॾु समाजी ऐं मुआशी निज़ाम बहितर करणु पिणु लाज़मी आहे. त पोइ ॻाल्हि सफ़ा सिधी आहे, तालीम बहितर, इंसाफ़ मैसर, रोज़गार मैसर ऐं ईमानदार सरदार नाफ़िज़. त पोइ मां उम्मीद थी कयां असां बि मुतहद थी हिन बुराई ख़िलाफ़ विड़ी पंहिंजे मुल्क जो नालो रोशन करे हिन ख्वाब खे साबिया कंदासीं. करप्शन खां पाक पाकिस्तान असांजो शान ऐं मान पाकिस्तान. ही शेर पढ़ी ऐं पंहिंजी जाइ वठंदुसि. कुझु को डीजी नैब जावेद अकबर रियाज साहब शील्ड पेश कर रहे हैं. इसके बाद प्रोफेसर डॉक्टर हुमा बकाई को शील्ड पेश करेंगे. डायरेक्टर जनरल नैब प्रोफेसर डॉक्टर हुमा, मोहम्मद अहमद शाह, मिस्टर गुलाम नबी मेमन IJ सिंध पुलिस. नहीं, या मैं दरखास्त करूँगा. मिस्टर सईद अहमद साहब से दरखास्त गुजार हूँ कि तशरीफ लाएं. मिस्टर सईद अहमद. मिस अनस सलीम, अनस सलीम साहिबा से दरखास्त. डिप्टी डायरेक्टर मिस्टर इमरान मजीद तशरीफ लाएं. मिस्टर साजिद सलीम, अब्दुल्ला यूनुस शमसी साहब. मैं इज्जत जाहिद शफी साहब गुजार हूं कि आप भी आगे तशरीफ ले आएं. केयर तशरीफ ले आएं. मिस्टर खुर्शीद हेडक्वार्टर विंग, मिस्टर खुर्शीद हैदर, आपसे दरखास्त गुजार हूं कि आगे तशरीफ ले आएं.
नसीबुल्लाह साहब से दरख्वास्त गुजार हूँ कि तशरीफ लाएं। तो रऊफ साहब से दरख्वास्त गुजार हूँ कि आगे तशरीफ ले आएं। जनाब मोहम्मद आतिफ साहब, आपसे दरख्वास्त गुजार हूँ कि तशरीफ लाएं अब्दुल रऊफ साहब के बाद। जनाब नियाज अहमद साहब से, नियाज अहमद साहब। मोहम्मद अफजल साहब से दरख्वास्त गुजार हूँ कि आप, मोहम्मद अफजल साहब तशरीफ। मोहम्मद आसिफ साहब, आसिफ खास गुजार हूँ कि तशरीफ लाएं। हाफिज सैयद एहसानुल्लाह साहब। मिस्टर इमरान गनी, आईजी साहब और डीजी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि आप तशरीफ रखें। इज्जतमाब गवर्नर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जावेद अकबर रियाज साहब, मोहतरम ग़ुलाम नबी मेमन साहब, मोहतरमा हुमा बकाई, मोहतरम अहमद शाह साहब और यहाँ पर बैठे हुए तमाम हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। वैसे मुझे भी लिख के तो 3 पेजेस दिए गए हैं और मैं भी सोच रहा हूँ कि आईजी साहब की तरह मैं भी कुछ दिल की बातें कर लूँ, क्योंकि लिखा हुआ तो वही है जो 70 सालों से पढ़ा जा रहा है और 70 सालों से आप सुन रहे हैं और तब भी पाकिस्तान यहाँ खड़ा है। और एक और अच्छी बात वो आप सबके लिए कह देता हूँ कि आज बेहद मुसर्रत है कि मैं जिन लोगों से ख़िताब कर रहा हूँ वो अल्हम्दुलिल्लाह सब के सब सादिक और अमीन है। वो इसलिए कि ये जो लिस्ट मेहमानों की यहाँ आई है ये नैब की तरफ से आई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जिसको गवर्नर हाउस ने बुलाया है। और जब नैब से प्रोसेस होकर लिस्ट आई है तो इसलिए मैंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह सादिक और अमीन लोगों से मैं ख़िताब कर रहा हूँ। गो के आधे लोग यहाँ नैब के बैठे हैं और आधे मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इसको यूँ भी कहा जा सकता है कि आधे पकड़ने वाले और आधे पकड़े जाने वाले सभी साथ बैठे हैं। पाकिस्तान में अच्छी बात यह है कि करप्शन उसे कहते हैं जो पकड़ी जाए, तो बाकी तो सब देख रहे होते हैं होते हुए, और जो पकड़ ली जाए उसका नाम पाकिस्तान में करप्शन है। और उससे अच्छी बात यह है कि जब से पाकिस्तान बना है जितने पैसों की करप्शन हुई है अल्हम्दुलिल्लाह उतने ही केस रजिस्टर्ड हैं, तो इसका मतलब सिर्फ रिकवरी करनी है, बैलेंस बराबर है। तो वो अगर जावेद अकबर रियाज साहब के ज़ुम्मे अल्लाह ताला ने ये मकाम और मर्तबा रखा है, तो सर आपको सिर्फ रिकवरी करनी है। फ़ाइलों में उतने ही पैसे मौजूद हैं जितने लूटे गए हैं, तो हमें उस पर मेहनत नहीं करनी कि पाकिस्तान से कितना पैसा लूट लिया गया है, सिर्फ रिकवरी करनी है। अच्छा, बात आज का दिन क्यों रखा गया, और मैं थोड़ी सी बात ये भी करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में नैब क्यों बनाई गई। मैं ये समझता हूँ कि जब कुछ इदारे फ़ेल हो जाएं या उनसे वो उम्मीदें जो वाबस्ता थीं वो पूरी ना हुई हों, तो एक ऐसा इदारा वजूद में लाया गया जिसको नैब का नाम दिया गया। और अल्हम्दुलिल्लाह जावेद अकबर रियाज साहब ने सारा कुछ बताया है, मुझे रिपीट नहीं करना कि जो कुछ नैब की कारकर्दगी पाकिस्तान में है और सिंध में है वो काबिल सताइश है, काबिल तारीफ़ है। लेकिन ये दिन हमें क्यों देखना पड़ रहा है कि हम इस बात की खुशी मनाएं कि हमने इतनी रिकवरी की है, या इस बात का गम मनाएं कि ये सब कुछ क्यों हुआ है और आगे भी शायद ऐसा ही होता रहेगा। उसकी वजूहात क्या है और ये कैसे ठीक होगा? असल सवाल ये है, आप लोग भी कई सालों से एक ही खबर सुनते आए हैं कि इतने की मेगा करप्शन हो गई, और फिर थोड़े दिन बाद जब हुकूमत बदलती है तो इदारे कहते हैं कि अब हम पकड़ने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा फ़र्क है
جب کرپشن ہو رہی ہوتی ہے تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جب کہا جاتا ہے کہ پکڑ لیں تو پھر پکڑنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ کیسے ٹھیک ہوگا؟ یہ ایک سوال ہے۔ ٹھیک کرنے والے کون لوگ ہیں؟ اور کیا اچھے لوگ ٹھیک کرنا چاہیں تو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ غلام نبی میمن صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں اس حوالے سے کہ اپنی ایمانداری کی ایک مثال رکھتے ہیں، لیکن کیا یہ سندھ میں کرپشن کو ٹھیک کر پائیں گے؟ پولیس میں جو ہے جاوید اکبر ریاض صاحب بھی ایسا ہی ایک نام ہے جن کی قابلیت اور ایمانداری کی مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن پھر بھی کیوں ٹھیک نہیں ہو رہا پاکستان میں ان 3 بچوں نے کتنی پیاری تقریریں کی کہ دل سے لوگوں نے یہاں تالیاں بجائیں۔ ایک تو میں ان تینوں بچوں کے لیے گورنر ہاؤس کی طرف سے بلکہ ذاتی حیثیت میں 50,000 ہزار روپے کا انعام اناؤنس کرتا ہوں۔ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، جو آپ نے خود بھی دیکھ لیا۔ بچپن سے ماں باپ چاہتے ہیں کہ بچہ اچھا ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، بہت اچھا مقام معاشرے میں پیدا کرے، بہت اگر بزنس مین بنے تو بہت پیسہ کمانے والا بن جائے، لیکن کہیں تھوڑی سی کمی ہے کہ ہم اچھا انسان بنانا بھول گئے ہیں اپنے بچوں کو۔ اگر ہم اچھا انسان بھی بنائیں تو شاید کرپشن جیسی بیماریوں سے بہت دور ہو سکتے ہیں۔ رمضان چیپا صاحب بیٹھے ہیں یہاں، میں ان کی خدمات کی بھی جتنی تعریف کروں کم ہے۔ یہاں تقریر میں کہا گیا کہ پاکستان کے اصل ہیروز کون ہیں، تو بہروز سبزواری بھائی بیٹھے ہیں، یہ ہیں ہیرو پاکستان۔ جاوید شیخ صاحب یہ ہیرو۔ دو باتیں میں کروں گا۔ یہ تو سب کو ہی پتہ ہے کہ مسائل ہے، اور یہ بھی سب کو ہی پتہ ہے کہ اس ملک میں کرپشن ہے۔ اس کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک لفظ ہے نا، پتھر، تو جب ہمارے دل پتھر جیسے ہو جائیں تو اس کو آسان لفظوں میں کہتے ہیں بے حس ہو جاتا ہے انسان، اور پتھریلی زمین میں کچھ اگایا نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ نرم نہ کر دی جائے، زرخیز نہ بن جائے۔ ہم کیوں پتھر بن گئے؟ آج یہاں نیب کے بہت سارے افسران بیٹھے ہیں، اور یقین جانیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں 98% لوگ آنیسٹ اور ایماندار ہوتے ہیں، صرف 2% لوگ ہوتے ہیں جو ان 98% کو چلا رہے ہوتے ہیں، اور وہیں 2% میں گڑبڑ ہوتی ہے۔ لیکن وہ گڑبڑ کیوں ہے؟ جب پاکستان وجود میں آیا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیں لوگ دکھاتے ہیں کہ یہ ڈپٹی کمشنر صاحب کا گھر ہے، اور ہمیشہ آپ نے دیکھا وہ بہت بڑا ہوتا ہے، 1 ایکڑ 2 ایکڑ کا۔ یہ کمشنر ہاؤس ہے، بہت بڑا ہے، گورنر ہاؤس ہے، بہت بڑا ہے۔ کیوں ہے؟ یہ سوچئے گا کہ اس زمانے میں گوروں نے یہ ڈپٹی کمشنر چیف سیکرٹری کے گھر اتنے بڑے بڑے کیوں بنائے تھے؟ کیونکہ وہ اس معاشرے میں ان لوگوں کے مقام کو بڑا رکھنا چاہتے تھے۔ اور اگر آپ اپنے پرانے بزرگوں سے پوچھیں تو اس زمانے میں جو بھی آفیسرز ہوتے تھے ان کی تنخواہیں اتنی ہوتی تھیں کہ وہ اپنے ارد گرد کے رہنے والے لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، اور ایک اعلیٰ مقام ہوتا تھا ان کا، کیونکہ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، بڑے گھر میں رہتے تھے، اچھی تنخواہ کے ساتھ رہتے تھے۔ تو جب ان کے پاس کوئی کیس آتا تھا تو اس کو وہ میرٹ پہ دیکھتے تھے۔ آج 70 سال کے بعد آپ نے جس کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کی تنخواہ ₹1,00,000 ہے، اور جو کرپشن کر کے اس کے سامنے بیٹھا ہے اس کی ورتھ ₹1 ارب ہے۔ تو آپ بتائیں 1,00,000 والے سے آپ 1 ارب کا مقابلہ کیسے کروائیں گے؟ تو اس کا ایمان تو ڈگمگائے گا نا کہ میرا بچہ تو سرکاری اسکول میں پڑھ رہا ہے، اور یہ کرپشن والا جو V8 سے اتر کر
اس کے بچے ہر ویکیشنز پہ دنیا بھر میں جا رہے ہیں، تو میرے بچوں نے کیا قصور کیا ہے؟ تو وہاں یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ مکا. تو اس کو واقعی ہم نے دیکھنا ہے، گورنمنٹ کو دیکھنا ہے. ہم مثالیں دے رہے تھے، ہما بقائی صاحبہ نے دبئی کی اور دنیا بھر کی مثالیں ہم نے سنی ہیں، اور بھی سناتے ہیں لوگ. لیکن وہاں کیا سسٹم ہے؟ وہاں ایک دبئی میں کہتے ہیں شرطا، آپ نے سنا ہوگا یہ نام. ویسے تو ایک عام سا آدمی نظر آتا ہے، لیکن اس کی مہینے کی تنخواہ 80,000 ریال ہے. تو جب ایک شرطا 80,000 ریال لے رہا ہے اور اس کے بچے کی تعلیم، اللہ رکھی کراچی، تیمور مسٹر اللہ بخش کمبر سن آف رانو کمبر، گورنمنٹ ڈگری کالج بوائز میرپور خاص. تیسری پوزیشن پہ مسٹر عثمان علی سن آف رضوان علی، سرٹیفکیٹ کے ساتھ ساتھ کیش پرائز ان بچوں کو 15,000 روپے کا ہے. سعید احمد سن آف، مس سمیہ ڈاٹر آف محمد اختر، سماویہ ڈاٹر آف محمد اختر، ڈاٹر آف امتیاز. کائنات تشریف لائیے. نایاب منشد ڈاٹر آف منشد علی، گورنمنٹ ڈگری گرلز، کیش پرائز 20,000 اور 50,000 گورنر صاحب نے اعلان کیا ہے. سر بچوں کی اس عزت افزائی پر میں آپ کا شکر گزار ہوں. ڈی جی نیب کی جانب